دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے حصے پر سلطنت کس نے قائم کری؟ آپ کے دماغ میں الیگزینڈر دا گریٹ، جس کو سکندر وجے سمراٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لیکن سکندر نے بہت بڑی سلطنت قائم کری تھی، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ سکندر نے اس دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کری تھی، یہ کہنا غلط ہوگا۔ در حقیقت اسلامی تاریخ میں ایک ایسے یودھا موجود ہے جن کی سلطنت پوری دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ اسلامی تاریخ کے اس یودھا نے اپنے وقت میں ایسے قانون اور ایسے سسٹم بنائے جو آج بھی بڑے سے بڑے دیش استعمال کرتے ہیں۔ دوستوں میں بات کر رہا ہوں اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج ہم جانیں گے کہ حضرت عمر کون تھے اور آپ نے اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنت کیسے قائم کی۔ دوستو، حضرت عمر کی پیدائش کما پیش 583 عیسوی میں مکہ شہر میں ہوئی تھی، جو عرب میں موجود ہے۔ آپ عرب کے سب سے اونچے خاندان میں پیدا ہوئے جسے قریش خاندان کہا جاتا ہے، اور اسی خاندان میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے تھے۔ اور حضرت عمر بچپن سے ہی اونٹ چرایا کرتے تھے، اور آپ نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا، اور آپ نے جوان ہونے سے پہلے تلوار چلانا، گھوڑ سواری بھی سیکھ لی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے خلیفہ بننے کو کہا، لیکن آپ نے منع کر دیا۔ لیکن حضرت ابو بکر بیمار رہنے لگے اور آپ نے حضرت عمر پر زور ڈالا کہ آپ میرے بعد خلیفہ بنیں گے۔ حضرت ابو بکر خلافت کے کم پیش 2 سال بعد آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضرت عمر خلیفہ بنے، اور حضرت عمر نے کم پیش 10 سے 11 سال خلافت کی، جبکہ سکندر کو 20 سال کی عمر میں اپنے والد سے حکومت وراثت میں ملی تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی صلاحیتوں اور عدل و انصاف کی وجہ سے خود مسلمانوں نے اپنا خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ اتنے کم وقت میں حضرت عمر نے زمین کے بہت بڑے حصے پر حکومت کی اور اپنی صلاحیتوں سے اپنے ایک بہترین نظام قائم کیا، جس کی مدد سے لوگوں کی پریشانیاں آسانی سے حل کر سکیں اور حکومت کے اہم فیصلوں پر بھی غور و فکر کی جائے۔ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے سکندر کے مرنے کے بعد اس کی سلطنت ٹکڑوں میں بٹ کر چند سالوں میں ختم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین نظام سے آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اسلامی حکومت قائم رہی۔ حضرت عمر کی خلافت میں سب سے زیادہ اسلام پھیلا اور بہت بڑی مسلم سلطنت قائم ہوئی۔ حضرت عمر کی خلافت میں سب سے زیادہ اسلام پھیلا اور بہت بڑی سلطنت قائم ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت میں مسلمانوں نے عراق، ایران، ارمینیا، جارجیا، سیریا، جارڈن، فلسطین، لبنان، ترکستان جیسے ملک فتح کیے اور اسلامی حکومت کو پھیلایا۔ حضرت عمر نے جن علاقوں کو فتح کیا جن کو دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ فتح کرنے میں گھبرایا کرتے تھے، ان شہروں کو حضرت عمر نے اپنی صلاحیتوں سے فتح کیا۔ حضرت عمر نے فلسطین کو فتح کیا، جس میں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کو بھی چھوڑایا، جس کو عیسائی، یہودی اور مسلمان اپنے اپنے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان میں سب سے پہلے قبلہ اول کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے فتح کیا۔ جب حضرت عمر فلسطین آئے تو حضرت عمر اونٹ کی لگام تھامے ہوئے اور آپ کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، تو لوگوں نے اس غلام کو حضرت عمر سمجھ لیا، جبکہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ حضرت عمر ہیں جن کے لباس پر کئی پیمن لگے ہوئے تھے، تو لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، اور اس حال میں آپ کو رہن سہن دیکھ کر، عدل و انصاف دیکھ کر بہت لوگ اسلام قبول کیے۔ حضرت عمر نے اپنی خلافت میں بہت سے ایسے قانون اور سسٹم بنائے جس کی مدد سے بڑی سے بڑی سلطنت چلائی جا سکے۔ حضرت عمر کی سلطنت 22 لاکھ مربع میل میں پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے اس سلطنت کو چلانے کے لیے ہر دیش میں ایک حاکم بنایا، ایسے ہر دیش میں ایک حاکم مقرر کیے، جو سارے حاکم صرف اور صرف ایک پرچم اور ایک خلیفہ کے تابع تھے۔ اس سسٹم کی وجہ سے آپ کی سلطنت کئی سالوں تک قائم رہی، اور سکندر نے 10 سال کی حکومت میں 17 لاکھ مربع میل کی حکومت قائم کی، لیکن حضرت عمر نے کما پیش 10 سال کی عمر میں 22 لاکھ مربع میل کی مسلم سلطنت قائم کری اور انصاف کے ساتھ چلائی بھی۔ ہر کسی کو اس کے مذہب کے ساتھ رہنے کی پوری آزادی بھی تھی۔ اسی انصاف کی وجہ سے لوگ مسلمان بھی ہوئے کہ 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کو چلانے والے کا یہ حال صرف 2 کرتے جس میں کئی پیمن لگے ہوئے تھے، اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ کا یہ حال۔ حضرت عمر اسی سادہ زندگی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسلامی تاریخ میں اور دنیا کے اتہاس میں کسی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا ہوگا جو اسلامی تاریخ کے سنہرے پنوں میں محفوظ ہے۔